بھی نہیں ہے. بیانات سنتے رہتے ہیں, نصیحت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی, ادھر سے سنی ادھر پارسل کر دی, سے حاصل ہونے والا ککھ بھی نہیں. جب تک ہلو گے نہیں نا, ہلو گے نہیں, اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں آپ کو تھوڑا ہلا رہا ہوں کہ کل سے 10 روزے بتاؤ کس کس نے نیت کی, ہاتھ کھڑے کرو. شاباش. سب سے پہلے تو میں نے نیت کی. چلو ماشاءاللہ بہت لوگ رکھنا ہے, بتا رہا ہوں میں, ڈیمانڈ ہی نہیں کرنی ہے. اور مجھے پتا ہے ابھی جوش ہے, صبح بولو گے ابے یار چھوڑو, تو سحری کی ٹینشن مت لو. سحری میں آنکھ کھل گئی کھا لو, نہیں تو کوئی کچھ نہیں ہونے کا بغیر سحری کے, کوئی نہیں مرتا. آنکھ کھل گئی ٹھیک ہے, نہیں کھلی ایسے ہی یار کوئی بات نہیں, مغرب میں کھائیں گے جا کے, کوئی مسئلہ نہیں. پہلے میں آپ کو تھوڑا میڈیکلی یہ مسئلہ سمجھا دوں نا, کیونکہ شیطان آپ کی کھوپڑی میں ڈالے گا ابے نہیں ایکچولی میں پہلے ہی مجھے ڈاکٹر نے یہ چیزوں کی کمی بتائی ہے, تو اگر میں نے صبح 6 پراٹھے نہیں کھائے, صبح آنکھ نہیں کھلی, صبح یہ نہیں ہوا, ویکنیس. آج کل جو لو لیول کے ڈاکٹر ہیں نا, لو لیول کے, انہوں نے بھی کھلا کھلا کے بہت زیادہ لوگوں کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. نہیں ایکچولی ہمارے معدے کو نا ہر تھوڑی دیر کے بعد ایکچولی کچھ چاہیے. کل ایک یوٹیوب پہ کلپ آیا ہوا تھا, ایک ڈاکٹر بتا رہا ہے کہ ایکچولی جب ہم صبح اٹھتے ہیں نا تو ہمارا معدہ خالی ہوتا ہے, اس میں ایسڈ ہوتا ہے, ایسڈ تیزاب ہوتا ہے, تو ہمیں کچھ کھانا چاہیے صبح اٹھتے ہی تاکہ وہ ایسڈ کیا ہو. یہ بالکل بکواس ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک جتنے لوگ صبح اٹھے ہیں, کوئی پاگل دنیا میں ایسا نہیں گزرا ہوگا جو جاتے ہی کھانا شروع کر دے کہ ایسڈ ہے. بھائی یہ سب نیچرل ہے. وہ اگر ایسڈ ہے بھی تو آپ وہ السر کا کوئی پیشنٹ ہو تو ایک الگ بات ہے, جس کے معدے میں زخم ہو. السر کا کوئی پیشنٹ ہو وہ تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے, نارمل آدمی کے لیے وہ ایسڈ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا, وہ تو نیچرل ہے بھائی. صبح اٹھتے ہی کسی کو بھوک لگتی بھی نہیں ہے. جب آپ کو فطرت بھوک لگا نہیں رہی ہے اس کا, اور ڈاکٹر کہہ رہے کھاؤ, اس کا مطلب فطرت غلط کہہ رہی ہے. ڈاکٹر کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہے. فطرت غلط نہیں ہو سکتی, ڈاکٹر غلط. اور یہ لوکل لو لیول کے ڈاکٹر ہے, جو اصل ڈاکٹر ہے وہ کبھی بھی ایسے مشورے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں جب تک بھوک نہیں لگے کھاؤ نہیں. پہلے زمانے میں ڈاکٹر یہ میڈیکلی تھوڑا سا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو نا بار بار کچھ ایکچولی کر کے نا کچھ ہر وقت بکریوں کی طرح جگالی کرتا رہتا ہے آج کا انسان. ہم بچپن میں ڈاکٹروں سے سنتے تھے کہ ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے, تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں, تبھی گوروں کے یہاں 6 ٹائم کے کھانے ہوتے ہیں. اب تو شاید انہوں نے بھی ختم کر دیے, پہلے 6 ٹائم کے. صبح ناشتہ, حالانکہ ناشتے کا لفظ اسلام میں قدیم عربی میں ہے ہی نہیں, قرآن میں بھی نہیں ہے. قرآن میں وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا, جنت میں ان کو صبح بھی بکرا کہتے ہیں دوپہر کے وقت سے پہلے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے, اور شام کو بھی جنت میں 2 ٹائم کھلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اگرچہ وہاں تو ہر وقت ہی ہوگا, لیکن ایک مثال وہ دی جا رہی ہے جو دنیا میں چلتی ہے نا. ہمارے نبی نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے, 11 بجے کھانا کھاتے تھے آپ, پھر قیلولہ کرتے تھے, پھر رات کا کھانا ہوتا تھا, بس یہ 2 ٹائم کا کھانا. انگریز کے جب تک قدم ہندوستان میں نہیں تھے, ہندوستانی لوگ جن میں ہم پاکستانی بھی داخل ہیں, ناشتے کے لفظ سے واقف نہیں تھے. کرو ناشتہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بھی کرتا ہوں, لیکن اس پہ صحت کے لیبل مت لگاؤ, یہ صحت کے لیے بالکل بھی ضروری نہیں ہے. فطور کا لفظ عربی میں ناشتے کو کہتے ہیں, یہ جدید عربی ہے, قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ ہی نہیں ہے. وہ تھا ہی نہیں ناشتہ, وہ جانتے ہی نہیں تھے ناشتہ ہوتا کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا تھوڑی تھوڑی, یہ نیچرل نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کھانا. ایک دفعہ کھا لے آدمی بس پھر بھوکا رہے. تو اب مسئلہ یہ ہے, جب آپ کبھی آنکھ کھلے گی سحری میں, کبھی آنکھ نہیں کھلے گی تو بولو کوئی بات نہیں, آج 18 گھنٹے کا روزہ ہوگا, آج 20 گھنٹے کا روزہ. جتنا خالی پیٹ رہو گے فائدہ ہی ہوگا, نقصان اس کا بالکل بھی نہیں ہے. نقصان جب ہوتا ہے جب خالی پیٹ رہ کے اس کی ریکوری نہ ہو. جب ہم کھاتے ہیں نا افطاری میں, وہ 22 گھنٹے بھی خالی پیٹ ہو, وہ ٹھا کر کے فوراً باڈی اس کو کور کرتی ہے. اللہ نے باڈی کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بھوک سے مرنا بہت مشکل رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. ہوگا یہ جب آپ کئی گھنٹے بھوکے رہو گے نا, پھر جب 2 پکوڑے بھی کھاؤ گے نا, 2 پکوڑے تو نہیں کھاؤ, 2 سموسا تو پکوڑے سے بھی خطرناک ہے. اب جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں مثالیں تو وہی آئیں گی نا. میں بھی اب اوائڈ کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں.
آپ نے کیا کرنا ہے, کھجور کھا لی, 2 کھجوریں آپ کھاؤ گے ایک دم کیا ہو جاؤ گے, فٹ فاٹ. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا یار ہم جو پھوڑ رہے تھے اتنا کچھ, یہ تو ہم اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے, 2 کھجوریں بھی ہمارے لیے بہت ہیں. تو اس لیے پہلے تو یہ ٹینشن نہیں لینی ہے کہ میں 20 گھنٹے سے بھوکا ہوں, 22 گھنٹے سے بھوکا ہوں, تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ہاں کوئی السر کا پیشنٹ ہے یا شوگر کا مریض ہے, وہ ڈاکٹر سے مشورہ کر لے, اس کا انا للہ ہو سکتا ہے. شوگر کے اصول تو ان کو تو چینی کھانی پڑتی ہے تھوڑی دیر میں, یا کوئی السر کا پیشنٹ ہے اس کو تو پھر ایسڈ نقصان. نارمل آدمی کی بات کر رہا ہوں. دوسرا آپ کو پتا ہے مسئلہ کیا ہوگا جب آپ روزے رکھو گے؟ پہلے تو میں بتا دوں میں روزوں کی ترغیب کیوں دے رہا ہوں. قرآن کیا کہہ رہا ہے, لعلکم تتقون, روزے رکھو تاکہ تمہاری ویل پاور, قوت ارادی بڑھے. تتقون کا مطلب یہ ہے ہماری قوت ارادی نہیں ہے نا, جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں چاہتے ہی رہ جاتے ہیں, ہمت نہیں ہوتی. تو ویل پاور, قوت ارادی بڑھانے کے لیے کنٹرول کس پہ کرنا ہے؟ منہ پہ کنٹرول کرنا ہے. سمجھتے ہو؟ مذہب یہ کہتا ہے اور میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے. اب آپ لوگ تو یہاں پروجیکٹر ہوتا تو میں ڈاکٹروں کے پورے کلپ چلا دیتا آپ کے پاس. اب تو گورا اس طرف آ رہا ہے انٹرمیڈیٹ. پہلے اس کو مسلم فاسٹنگ کہتے تھے کہ پھر انہوں نے نام چینج کر کے رکھ دیا انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ. پہلے جب یہ فاسٹنگ کا کانسیپٹ گوروں میں آیا نا کہ آپ کی ویل پاور بڑھانے کے لیے, آپ کی قوت ارادی بڑھانے کے لیے, آپ کے جسم کو پاورفل بنانے کے لیے فاسٹنگ بہت ضروری ہے. تو فاسٹنگ پہلے سے کس میں تھی؟ مسلمانوں میں تھی, جس کو وہ مخالفت کرتے تھے. جب انہوں نے ریسرچ کی انہوں نے کہا یار یہ تو کینسر کا ریشو سعودی عرب میں, عرب ملکوں میں کم ہے. ایک گورے کی رپورٹ آئی تھی, اس نے کہا یار وہاں پیر جمعرات کا روزہ رکھنے کا معمول ہے, اس لیے ان میں کینسر کیا ہے, بہت کم ہے. تو بہت ساری کینسر کے اسپیشلسٹ سے میں نے خود پوچھا ہے, وہ اسپیشلسٹ بھی کوئی چھوٹے موٹے نہیں ہیں, بہت بڑے اسپیشلسٹ. انہوں نے بتایا کہ بھائی روزہ رکھنے سے جتنے کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں نا, اتنے کسی چیز سے نہیں ہوتے. بہت ہی فائدے ہیں. ہم نے تو فائدے کو تھوڑی دیکھنا ہے, ہم نے کس کو دیکھنا ہے؟ اللہ کا کیا ہے حکم ہے. یہ فائدے تو میں اس لیے گنوا رہا ہوں تاکہ موٹیویشن ملے, ورنہ ہمارے لیے تو اللہ کا ارشاد کافی ہے. اے ایمان والو, لعلکم کتب علیکم الصیام, روزے رکھو. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تمہاری ویل پاور بڑھے, تمہارے اندر خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بڑھے. ہم تو اس لیے رکھ رہے ہیں. صحت خراب بھی ہو جائے تو کیا کرنا ہے یار ایسی صحت کا, موٹا تازہ گینڈے کی طرح گھوم رہا ہو اور گناہوں میں پڑا ہوا ہو, اس سے بہتر وہ پتلا اچھا نہیں ہے جو گناہوں سے بچتا ہے. بے بھائی اگر طاقت ہی دنیا میں سب کچھ ہے تو بیل جنت پہ جانا چاہیے نا. پھر بھینسیں اور بیل تو بہت طاقتور ہوتے ہیں, کسی کام کے ہوتے ہیں, وہ تھوڑی اللہ کی نظر محبوب ہیں. کمزور ہے, بیمار ہے, گناہوں سے بچتا ہے, وہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے. تو اس لیے روزے کا اصل مقصد ہے آپ کے اندر ویل پاور بڑھے. صحت کی باتیں تو میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے کہ صحت خراب نہیں ہوگی, کیونکہ شیطان ورغلائے گا آپ کو کہ ابے صحت کو یوں ہو جائے گا, ابے صحت کچھ بھی نہیں ہوتا, صحت اور فٹ فاٹ ہو جاؤ گے. اور یہ میں نے مردانہ قوت کی مثالیں دی ہیں نا, یہ بھی موٹیویشن کے لیے. اگر میں کہتا ہوں روزہ رکھنے سے آپ کی شوگر کنٹرول ہو جائے گی, آپ کہتے جاؤ بھاڑ میں, شوگر کرنا ہے. میں کہتا آپ کے گنجے کے سر پہ بال اگائیں گے, وہ کہتے کچھ نہیں. جب میں نے کہا نا مردانہ قوت, ایک دم نوجوان کہیں گے آپ 10 ہم 100 روزے رکھیں گے. یہ منجن بہت بکتا ہے نا آج کل. تو سب کچھ جب سیٹ ہوتا ہے تو ساری چیزیں سیٹ ہوتی ہیں نا. تو اب سمجھو ایک بات کو, اب آپ کو اس میں رکاوٹیں کیا کیا آئیں گی. دیکھو 2 رکاوٹیں آئیں گی روزہ رکھنے میں, جس کی وجہ سے آپ کا موڈ آف ہوگا. روزہ رکھنے سے موڈ صحیح نہیں ہوتا, بلکہ کیا ہوتا ہے, آف. جس طرح کاموں میں دل لگنا چاہیے دل نہیں لگے گا. آپ کہو گے ابے یار مفتی صاحب نے تو کہا تھا روزہ رکھیں گے ویل پاور بڑھے گی, یہ تو کسی کام میں دل لگی. اب تو ڈرامہ دیکھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا, جو دل لگنے کے کام تھے ان میں بھی دل نہیں لگ رہا, تو باقی جو مشکل کام ہیں ان میں کہاں دل لگے گا. اب تو فلم بھی نہیں وہ مزہ آ رہا ہے یار. فلم بھی لوگ سینما گھروں میں جا کے دیکھتے ہیں تو منہ میں کوئی گٹکا ہوتا ہے, کوئی سگریٹ ہوتی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور یہ کہہ رہے ویل پاور بڑھے گی, ویل پاور گئی تیل لے لو. تو اس سے بھی گئے ہم, ہلا ہی نہیں جا رہا, آفس جانے کا دل نہیں کر رہا, کل پیپر ہے امتحان کا دل نہیں کر رہا. بے یار یہ ممبر کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف کچھ اور.
तो देखो वो 2 वजह से आपकी दिल नहीं लग रहा होता, 2 वजह से। अब मैं पहले मिसाल देता हूं फिर बात समझाऊंगा। एक आदमी को चरस पीने की आदत है, हीरोइन पीने की आदत है। डॉक्टर ने कहा हीरोइन छोड़ दे, ये तेरा बेड़ा गर्क करेगी, ये तुझे हर चीज से दूर कर देगी, तेरी व्हील पावर की ऐसी की तैसी कर देगी, तुझसे कुछ भी नहीं होगा, हर वक्त हीरोइन चाहिए होगी तुझे, हीरोइन चाहिए, नशा चाहिए। उसने डॉक्टर के कहने पे हीरोइन छोड़ दी। अब जब हीरोइन की तलब हुई है ना, तो जो काम पहले कर रहा था उससे भी गया। अब वो डॉक्टर को कह रहा है अबे ये तो कह रहा था हीरोइन पीने से व्हील पावर खत्म होती है और हर वक्त बस नशे की तलाश रहती है। मैं तो थोड़े बहुत काम किया करता था सुट्टा लगाने के बाद, उन कामों से भी मैं गया। तो डॉक्टर जो अक्लमंद होगा कहेगा मेरे भाई सब्र कर, असल में तुझे आदत पड़ चुकी है किसकी, सुट्टे लगाने की। वो नशा है, वो नेचुरल नहीं है। तो नशा जब छोड़ा जाता है तो जिस्म टूटता है, जिस्म उस नशे को मांगता है। तो ये चंद दिन की तकलीफ है, हिम्मत करके छोड़ दे, थोड़े दिनों में ये नशा क्या हो जाएगा, खत्म, फिर तकलीफ नहीं होगी। और अगर इस चक्कर में पीता रहा ना तो पीने के अलावा कोई काम नहीं होगा तेरा। वो व्हील पावर तो होगी लेकिन वो खर्च कहां होगी, हीरोइन की तलाश में खर्च होगी। वो हर जगह भागा भागा किस चक्कर में जा रहा होगा। हीरोइन जी बड़े एक्टिव होते हैं, किसी काम में एक्टिव नहीं होते। उनको ये पता चल जाए ना गटर के ढक्कन उठा, नीचे पाइप के अंदर हीरोइन पड़ी हुई है, वो गटर का ढक्कन उठा के गटर में घुस जाएगा। उसमें व्हील पावर बहुत होती है। क्या ख्याल है, हीरोइन जी को बोले तू बंदा मार दे तुझे हीरोइन मिलेगी, वो बंदे मार देगा। यहां व्हील पावर सिर्फ किस में ये इस्तेमाल होगी, उसकी पावर हीरोइन की तलाश में। एक्टिव बहुत होगा लेकिन सिर्फ एक चीज में, बाकी चीजों में उसी तरह होगा। तो याद रखो जब हम रोजा रखते हैं तो हमारी 2 चीजें छूटती हैं। एक तो शुगर, क्या चीज छूट जाती है हमारी, शुगर हर चीज में, रोटी में, चावल में, आलू में, है कि नहीं है। अबे क्या हो गया भाई, हर चीज में शुगर है ना, और चीनी में तो है ही, ये छूटती है हमारी। दूसरा, अगर किसी को कोई नशे की आदत है, सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, चाय पीने की, तो वो छूट जाती है उस दौरान। ये 2 चीजें इंसान को क्या करती हैं, रोजे में तंग करती हैं। तो खूब समझ लो, जैसे चाय और सिगरेट एक नशा है ना, तो मेडिकल साइंस ने मीठे और शुगर को भी नशा डिक्लेयर कर दिया है। ये भी क्या है, नशा है। बॉडी को इतनी शुगर की जरूरत होती नहीं है। हमें जो हर वक्त पराठे चाहिए ना, हर वक्त रोटी, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये खोपड़ी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है। तो इसका हल ये नहीं कि फोड़ते जाओ, इसका हल थोड़े दिन छोड़ दो। तो जैसे चर्च छोड़ने से छूट जाएगी, ऐसे ही मीठा छोड़ने से क्या हो जाएगा, मीठा छूट जाएगा आपसे। इस इश्काल का जवाब मुझे कहीं मिलता नहीं था। अक्सर डॉक्टर कहते थे भाई नहीं खाओ, इस्लाम तो कहता ही है कम खाओ। इस पे तो कुरान और हदीस में इतनी सारी हदीसें हैं, इतनी सारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं कि कम खाओ कम खाओ कम खाओ। वो तो मैं आपको बताऊं तो आप बोलो भाई इस्लाम पे चलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो तो बहुत सारी हदीसें हैं, उनको तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। बदतरीन चीज जिससे इंसान का जो बर्तन बदतरीन जो भरने वाला है ना, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इंसान का पेट है। हमारे नबी ने तो हमें ज्यादा खाने की तरगीब नहीं दी। तो इस्लाम कभी ऐसे काम का हुक्म दे सकता है जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो। एक तरफ नबी ने फरमाया, सही हदीस है, अल मुमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिज़ ज़ईफ़। ताकतवर मोमिन अल्लाह को कमजोर से ज्यादा महबूब है। इसका मतलब अल्लाह मोमिन को कमजोर देखना चाहते हैं या ताकतवर, बताओ ताकतवर। और दूसरी हदीस में आता है कि इंसान के लिए चंद निवाले काफ़ी हैं। बदतरीन चीज़, बदतरीन बर्तन जिसको भरा जाए वो क्या, इंसान का पेट। एक तरफ नबी कह रहे हैं ताकत आनी चाहिए, दूसरी तरफ नबी कह रहे हैं कम खाओ। ये क्या बात है, अगर कम खाने से कमजोरी होती तो ये तो नबी की बातों में तजाद नहीं हो जाता है भाई। मुझे लग रहा है मैं टीवी में आया हूं शायद। भाई नबी तो चाहते हैं कि तुम ताकतवर बनो, तो नबी कहते हैं भाई 10 टाइम खाया करो। नबी कह रहे हैं कम खाओ, पेट नहीं भरो, और कह रहे हैं अल्लाह तुम्हें क्या देखना चाहता है, ताकतवर। इसका मतलब कम खाने में क्या है, ताकत है। कम खाने में क्या भाई, ताकत है। तभी नबी, और नबी की अपनी खुराक देख लो, सहाबा की खुराकें देखो, पूरे पूरे मुल्क फतह कर लिए कि ये पराठे खा के फतह किए हैं।
मैं खुद शर्मिंदा होता हूं जब मैं पराठों के खिलाफ बोलूं कि जितने पराठे मैं फोड़ता हूं कोई नहीं फोड़ता, लेकिन फिर पराठा ही खाता हूं। आज मैंने सुबह आधा पराठा खाया, उस वक्त से अब तक सिवाय 2-3 जीरा प्लस बिस्किट के कुछ भी नहीं खाया। तो पराठे तो देख रहे होते हैं लोग, बाकी चीजें नहीं देख रहे होते। तो अगर ज्यादा खाने से, मैं तो कह रहा हूं पराठे भी खा लो यार, रोटी भी खा लो, सब कुछ खाओ। हमको आपको तकवे के उस मयार पे थोड़ी ले जाना चाह रहे हैं जिस पे सहाबा थे, हम उस मयार पे थोड़ी ला रहे हैं, लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि इतना तो करो ना कि कम से कम बुराइयां तो छूट जाए ना, इतना तो कंट्रोल करो, कुछ आदत तो पड़े मुंह पे कंट्रोल करने की। तो पहली बात क्या हुई कि इस्लाम आपकी व्हील पावर बढ़ाने के लिए, बुराइयां छुड़वाने के लिए इब्तिदा किससे करता है? रोजे से। रोजा रखोगे तो तुम्हारे अंदर नफ्स के खिलाफ बर्दाश्त करने की ताकत बढ़ेगी, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करने की ताकत बढ़ेगी। इतना काफी नहीं है, आगे भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन ये पहली सीढ़ी है, इससे कुव्वत इरादी बढ़ेगी। तो इसमें 2 रुकावटें। पहली बात कि जब आप रोटी चावल, जाहिर है छोड़ना पड़ेगा ना रोजा रखें, आपको कमजोरी महसूस होगी, ढीले ढीले से आप तलब होगी यार कुछ मिल जाए, तो ये तलब दिमाग का धोखा है, ये बॉडी की रिक्वायरमेंट बोलो नहीं है। हम जब सुनते थे ना कि भाई कम खाना चाहिए, रोटी कम करो, चावल कम करो, हमारे एक उस्ताद ने कहा भाई हम रोटी जब कम करते हैं तो हमें तो बहुत वीकनेस महसूस होती है। मुझे इस इश्काल का जवाब नहीं मिलता था। मुझे शौक है थोड़ा सा ना तहकीक करने का, तजस्सुस करने का, जिस टॉपिक में मुझे दिलचस्पी हो मैं बैठ गया नेट पे, साइंसी सफ़े खोले, डॉक्टरों से रब्ता किया, इस सवाल का जवाब मुझे मिल गया। उन्होंने कहा ये जो बाज़ लोग रोटी चावल कम कर देते हैं उनको वीकनेस होती है, वीकनेस नहीं है, ये एडिक्शन है असल में, मीठे की लत पड़ चुकी है। अब जब वो मीठा, क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट बहुत है ना, जब वो नहीं मिलता तो बॉडी क्या करती है, जैसे चरसी को चर्स चाहिए, बॉडी को शुगर चाहिए। तो ये बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये किसकी रिक्वायरमेंट है? खोपड़ी की। और ये खोपड़ी की भी हकीकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लत पड़ चुकी है। तो खोपड़ी की ये रिक्वायरमेंट पूरी ना करो तो खोपड़ी उतनी शुगर पे सेट हो जाएगी जितनी शुगर की आपको हकीकत में जरूरत है। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? जब मैंने ये रिसर्च पढ़ी डॉक्टरों की, बीबीसी के साइंसी सफ़े पे भी गया और बहुत, जब मुझे यकीन हो गया तो फिर मुझे अपना वाकया याद आया कि यार बात ये बिल्कुल ठीक है, मैं तजर्बा कर चुका हूं। मुझे याद है एक दफा मैंने डाइट पेप्सी वो पी, स्प्राइट डाइट मैंने जब पी है ना पहली दफा, तो मेरा दिल चाह, मुझे लगा मुझ में शुगर की कमी हो रही है। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मैं शुगर का पेशेंट नहीं हूं। भाई मुझे इतनी तलब हुई है कि मैं वो जो दूसरी स्प्राइट है ना जिसमें शुगर होती है वो जाके मैंने पी है, तो मेरी तबीयत सेट हुई है। तो ये वाकया मेरे साथ हुआ था, मुझे इसकी लॉजिक समझ में आती नहीं थी कि ये हुआ क्या है। जब ये तहकीक पर मैं मुत्तले हुआ, मुझे अंदाजा हुआ कि हुआ क्या है। हुआ ये कि दिमाग को हमेशा शुगर वाली कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत थी। जब एक दफा बगैर शुगर के पी है ना, तो दिमाग ने कहा कि कोल्ड ड्रिंक तो वही गई है, टेस्ट तो वही गया है, शुगर मुझे वो वाली नहीं मिली। तो दिमाग ने शुगर का मुतालबा करना शुरू कर दिया। हालांकि अगर मैं वो कोल्ड ड्रिंक ना पीता तो कोल्ड ड्रिंक की तलब नहीं होती, लेकिन चूंकि बगैर शुगर के पिए तो अब दिमाग कह रहा है शुगर वाली पी, तो मैंने पिए तो मेरा दिमाग सेट हुआ। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात? आप कहोगे मुफ्ती साहब दीनी बयान के लिए बुलाए था क्या, ये शुगर और कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ गए? भाई हम तो आपको कोशिश करेंगे इंसान के बच्चे बन जाओ भाई। तो जो चीज भी इंसान का बच्चा बनाने के लिए जरूरी होगी, मिसालें वो देनी पड़ेंगी ना। तो अब ये रुकावट बनती है। रोजा जब हम रखते हैं 2-3 दिन तक मूड ऑफ रहता है, या तो चाय की वजह से, सुट्टे की वजह से, या कॉफी की वजह से, वो नहीं मिल रही होती, गुटखा नहीं मिल रहा होता, सिगरेट नहीं मिल रही होती, या शुगर नहीं मिल रही होती। उसका हल ये नहीं है कि सुट्टे लगाना शुरू कर दो, उसका हल ये कि ऐसी की तैसी, ये तो हमें नुकसान की है शुगर ने, छोड़ दो उसको। चंद दिन के बाद वो तलब क्या हो जाएगी? खत्म। तभी आपने देखा जो मीठा खाने के शौकीन होते हैं वो थोड़ा नहीं खाते, वो मीठा फोड़ते हैं, क्योंकि उनको लड्डू चाहिए। उनको जो है ना समोसा इतना जरूरी, लड्डू बहुत जरूरी है उनके लिए। जेब में लड्डू लेके घूम रहे होते हैं वो, मैंने देखे ऐसे, हर थोड़ी देर में उनको मीठा चाहिए।
حالانکہ ان کی باڈی کی ضرورت نہیں ہے. شوگر تو ایک کیلوریز ہے نا, کیلوریز ہے. آپ کے جتنی انرجی آپ برن کریں گے, ڈیزل ہے نا, ڈیزل بھائی کتنا ڈیزل چاہیے گاڑی کو, جتنا چلنا ہے, تو جتنا چلنا ہے اتنی شوگر چاہیے نا. چل کتنے رہے ہیں؟ صبح میں لوگوں سے پوچھتا ہوں صبح اٹھ کے کیا کرتے ہو, کہتے ہیں ہم تو آرام کرتے ہیں صبح اٹھ کے. آج کل میجورٹی سے آپ پوچھیں آپ صبح اٹھ کے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں میں صبح اٹھ کے کیا کرتا ہوں, پہلے آرام کرتا ہوں. تو نے کیا ہے جو آرام کر رہا ہے بھی یار؟ ایکٹیویٹیز سوائے مزدور طبقے کے, مزدور کھا لے وہ پھوڑ لے یار, اتنا مسئلہ. لیکن مزدور کی آپ خوراک دیکھو بہت تھوڑی ہوگی, مزدور کی خوراک بہت تھوڑی ہوگی, پھر بھی فٹ ہوگا. کچھ بھی نہیں کر رہا, وہ کیا کر رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, کھائے چلے جا رہا ہے, اور کہہ رہے میں نہیں کھاتا تو مجھے ویکنیس محسوس ہوتی ہے. بھائی یہ ویکنیس محسوس نہیں ہو رہی, یہ ایڈکشن ہے. آپ ایڈکٹ ہو چکے ہیں کس کے؟ شوگر کے. اس کا حل یہ کہ اپنے آپ کو اس نشے سے کیا کرو, چائے کی بہت لت پڑ گئی ہے تو چھوڑنا پڑے گا اس کو. ویسے روزے میں تو آپ صبح سحری میں پی لو اور افطاری میں پی لو تو پھر طلب ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن بہتر تو یہ کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. کیوں اپنے آپ کو عادی بنایا جائے؟ لیکن آگے کی جو چیزیں گٹکا سگریٹ یہ تو میرے بھائی چھوڑنی پڑے گی, آپ نسوار چھوڑنی پڑے گی, ورنہ روزہ رکھنا بہت مشکل ہے. میں نے سگریٹ والوں کو دیکھا افطاری میں سگریٹ سے افطار کر رہے ہوتے ہیں, کہنے پکوڑا نہ ملے اتنا مسئلہ نہیں ہے, سگریٹ ملنی چاہیے. تو اس لیے 2-3 دن جو آپ کو ٹینشن ہوگی نا, وہ ٹینشن برداشت کر لو, کوئی بات نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ہر چیز کو اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا جاتا ہے. 3-4 دن اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, ٹینشن ہو رہی ہے, روزہ نہیں چھوڑو, پہلے سو کے گزار لو. پہلے یہ عادت تو ختم کرو نا جو میٹھے کی پڑ چکی ہے. آہستہ آہستہ پھر طبیعت سیٹ ہونا بولو شروع ہو جائے گی. تو ہمت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اور آخری بات, آپ سمجھ رہے ہو نا کہ بس میں جب 10 روزے رکھوں گا تو میں پھر ولی اللہ بن جاؤں گا ایک دم زبردست. ایسا نہیں ہوگا. یہ تو آپ کی ویل پاور کو بڑھانے کے لیے, مشکل کام کر لو گے تو آسان کیا ہو جائیں گے, آسان. انسان کو برائی سے بچنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے. جس معاشرے میں انسان برا بنتا ہے اس میں برائی چھوڑ دیتا ہے, لیکن اس چھوڑنے پر قائم رہنا اس کے لیے مشکل. اس کے لیے تبلیغی جماعت میں جانا پڑے گا, سہروزہ لگانا پڑے گا, 4 مہینے لگانے پڑیں گے مسلسل. جب نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے اور برائی سے بچے رہو گے, ماحول تبدیل ہوگا تو آپ پورے چینج ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو ہمت کر کے جو اپنے آپ کو چینج کرنا چاہتے ہیں ارادہ کر لیں, فرصت ملتے ہی 4 مہینے کے لیے انشاءاللہ نکل جائیں. پھر ایسا نہیں ہے کہ 4 مہینے کے لیے جب آپ نکلے تو وہاں آپ ناشتہ کر کے سو گئے. ایسے بھی میں نے لوگ دیکھے ہیں. ہم سہروزے میں گئے تھے, الحمدللہ اتنے بعض نیک لوگ ہمیں ملے, صبح سوتے تھے 1 بجے اٹھتے تھے وہ, پھر نماز پڑھی, کوئی تعلیم والیم میں بیٹھے, کچھ کھانا وانا کھا, پھر سو گئے الحمدللہ. پھر وہ عشاء کے بعد بھی سو جاتے تھے. اچھا شروع میں بڑا شرمندہ ہو رہا تھا ان سے نا, کہ یار یہ تو بہت پہنچے ہوئے ہوں گے, پتہ نہیں ہم سے اتنی عبادت ہو نہ ہو. بولیں گے دیکھو مولانا ہو کے یہ اتنی عبادت نہیں کر پا رہے اور ہم غیر عالم ہو کے. لیکن جب انہوں نے ان کا اسٹائل دیکھا نا تو میں نے کہا الحمدللہ ہم کوئی نیک نہیں ہے, لیکن اللہ کا بڑا فضل ہے, ان سے تھوڑے سے کیا ہے یہ اسٹائل نہیں ہونا چاہیے. تبلیغ میں سکھایا جاتا ہے کم کھانا, کم باتیں کرنا اور کم سونا, لیکن تبلیغ والے کہتے ہیں, کچھ لوگ تبلیغ کو بدنام کرتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, کم میں نا الف بڑھا دیتے ہیں, کام کھانا, کام سونا اور کام باتیں کرنا. تو یہ تبلیغ کے اکابر کی ہدایات نہیں ہے, یہ کچھ ہم جیسے کچھ نالائق لوگ تبلیغ میں نکل جاتے ہیں, پھر تبلیغ کو کیا کرتے ہیں, بدنام. تو آپ نے اس لیے میں پہلے چستی سکھا رہا ہوں, چستی ہوگی تو آگے تبلیغ کا بھی فائدہ ہوگا. کھانے پہ, کیونکہ میں نے دیکھا بعض لوگ تبلیغ میں نکل کے دبا کے پھوڑتے ہیں یار, ڈبل خوراک ہو جاتی ہے, کھائے جا رہے ہیں. ہمارے ایک استاذ بڑے مزاحیہ تھے, تبلیغ میں گئے نا تو بڑے لال سرخ موٹے تازے ہو کے آئے. ہم نے استاد جی سے پوچھا, استاد جی سال لگا کے آئے, عالم بھی تھے وہ ماشاءاللہ, وہ بڑے مزاحیہ تھے. انہوں نے کہا دیکھو
دو فکریں انسان کو کمزور کرتی ہیں، ایک آخرت کی فکر اور ایک دنیا کی فکر، بچوں کی فکر، گھر بار کی فکر. کہتے ہیں میں جب تبلیغ میں نکلا تو دنیا کی فکر تو ختم ہو گئی، آخرت کی پیدا ہوئی نہیں. ٹھیک ہے، آدھا کام ہوا آدھا نہیں ہوا. دنیا کی فکر ختم ہو گئی، آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا، تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اب کیا ہو گیا. میں خیر مزاح کر رہے تھے وہ. تو ایسا نہ ہو کہ آپ تبلیغ میں نکلو تو گھر بار کی فکر تو گئی، وہ بھی نہیں جانی چاہیے، وہ تو شریعت کا حکم ہے، اور آخرت کی بھی پیدا نہ ہو تو پھر پوستی بن کے آتا ہے اور سست ہو جاتا ہے. تو اس لیے میں چستی کو فوکس کر رہا ہوں. کس کو؟ اور یہ روزہ رکھنے سے بہت موٹیویشن ملے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو، پھر عادت ڈالو. تو یہ آپ کو نا 3-4 دن 5 دن ٹینشن ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ باڈی اسی کی عادت. تو یہ شوگر کو کم کرو باڈی میں، اس لیے کالے چنے، لوبیا، روٹی بھی کھاؤ، میں نہیں کہہ رہا چھوڑ دو اس کو، آہستہ آہستہ، کیونکہ یہ ہر وقت کی ٹینشن ہے. ہر وقت جو کھانے پینے کے عادی ہوتے ہیں نا، ہر وقت ان کو منہ میں کچھ چاہیے، ورنہ ان سے کچھ بھی کام نہیں ہوتا. دفتر میں جائے گا، چائے لاؤ بھائی، تھوڑی دیر کے بعد چائے آ رہی ہے، پھر چائے آ رہی ہے، پھر سموسے آ رہے ہیں، پھر بسکٹ آ رہے ہیں. کیا کرے گا؟ تھوڑے دنوں میں تو بم دھماکے سے خود ہی پھٹ جائے گا. جب صحت صحیح نہیں ہوتی، دماغ صحیح نہیں کام کرتا، ایکٹیو نہیں ہوتا، ذہن صحیح کام نہیں کرتا، ہر چیز میں ڈپریشن، ٹینشن، گھر میں چڑچڑا، گھر میں بھی بچوں کو ڈانٹے گا، لڑے گا ان سے. تو بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو کچھ کریں اب. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائی. کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال بھائی کسی کے ذہن میں ہو؟ 4-5 منٹ بس سوالات کے ہیں. کسی کچھ بھی نہیں؟ بہترین ہو گیا، بہترین. ہاں جی، ہاں، نفلی روزے کے لیے سحری تو روزے میں ضروری ہے ہی نہیں نا. سحری کریں، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر کبھی نہیں کری تو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، ورنہ سحری تو سنت ہے. صبح اٹھے سحری کریں، اسی سے بڑا ایک لطف آئے گا. ٹھیک ہے نا، صبح اٹھنے کی عادت پڑے گی تو. اور کھجور کا استعمال بڑھائیں. کھجور ایک ایسی چیز ہے جو توند بھرتی نہیں ہے. چند کھجوروں میں پورے دن کی انرجی مل جاتی ہے. آپ اس سے کم کھانے کی عادت پڑے گی لیکن کمزوری نہیں ہوگی.